فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. معزز و مکرم مہمانان اعظام، علماء اکرام اور پردہ نشین خواتین، تعلیم چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرنے والی چیز تعلیم ہی ہوتی ہے۔ دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بھی تعلیم ہی مؤثر ہے۔ اسی لیے دنیا میں بھیجنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کا علم سکھایا گیا تھا۔ وعلم آدم الاسماء كلها۔ جس معاشرے میں تعلیم نہ ہو وہاں آدمی کپڑا رکھ کر بھی ننگا، صحت رکھ کر بھی بیمار، غذا کے باوجود بھی بھوکا اور عہدہ و منصب رکھ کر بھی ذلیل ہی رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس گاؤں، محلے اور گھر میں کوئی تعلیم یافتہ نہ ہو وہاں 4 پیروں اور 2 پیروں والوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دولت اور علم میں فرق یہ ہے کہ دولت کی آدمی کو حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم خود آدمی کی حفاظت کرتا ہے۔ دولت علم کی محتاج ہوتی ہے اور علم خود اپنی جگہ ایک دولت ہوتی ہے۔ تعلیم وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سنوارتی ہے۔ دنیا کی ہر دولت بانٹنے پر گھٹ جاتی ہے، تعلیم ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے گھٹتی نہیں ہے اور بڑھتی ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنانے والی چیز وہ تعلیم ہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں جس قوم نے بھی تعلیم و تہذیب پر زور دیا اس قوم نے ہر میدان میں ترقی کی ہے۔ دیگر قوموں پر ان کو اقتدار اور بالادستی حاصل ہوئی ہے، اور جو قوم تعلیم و تہذیب سے عاری رہی ہے انہوں نے اپنا تن ڈھانکنے کے لیے غلامی کی زنجیروں کو ہی اختیار کیا ہے۔ آج کے دور میں خصوصاً مغربی ممالک اور یورپ کی ترقی کا اصل راز اور ان کے دنیا پر تسلطی پنجے گاڑنے کا اصل راز یہ ہے کہ تعلیم کو انہوں نے اہمیت دیا ہے۔ دنیا کے سارے زر کو انہوں نے استعمال کیا تعلیم کے حصول کے لیے۔ ہر ممکن کوشش انہوں نے کی تاکہ ہمارا معاشرہ ہر طریقے سے تعلیم یافتہ ہو جائے۔ دنیا کے وہ ممالک جہاں کی اکانومی اور جہاں کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور جو دوسرے ممالک پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ان کے معاشی زوال کا اور فائنینشیل کولیپس کا سب سے بڑا سبب وہ تعلیم میں پیچھے رہنا ہے۔ جن قوموں، قبیلوں نے تعلیم کو ترک کر دیا یا جنہیں تعلیم سے محروم کر دیا گیا، آج بھی وہ پچھڑے، آدیواسی، شودر اور اچھوت کہلاتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا انہی پچھڑوں میں سے، انہی آدیواسیوں، اچھوتوں اور شودروں میں سے ایک لڑکا تعلیم حاصل کر لیتا ہے اور تو وہ سارے ملک کا آئین اور کانسٹیٹیوشن اپنے ہاتھ سے لکھنے والا بن جاتا ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان جہاں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، آج بھی پوری دنیا کی سب سے بڑی مسلمان آبادی یہیں پائی جاتی ہے۔ انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ مسجدوں کی تعداد یہیں پر ہے اور دنیا کی بہت سی دینی مراکز اور دینی تنظیمیں یہیں پر پائی جاتی ہیں، لیکن تعلیم میں پیچھے رہنے کی وجہ سے، ترک تعلیم کی وجہ سے، اعلیٰ سرکاری عہدوں پر مسلمان نہ ہونے کی بنا پر
کہیں NRC CAA کے ذریعے سے مسلمانوں کی شہریت کو چھینا جا رہا ہے، تو کہیں وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے سے مسلمانوں کی جائیدادوں کو چھینا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کی حق رائے دہی کو سلب کرنے کی مذموم سازش کی جا رہی ہے، اور یہ سب کام قانون کے دائرے میں لا کر کیے جا رہے ہیں تاکہ ظالم کا ظلم آیا نہ ہو، مجرم وہ اور مظلوم ہی مجرم قرار پائے۔ سامعین اکرام، یہ سب حالات ہمیں اس لیے جھیلنا پڑ رہا ہے کہ پارلیمانی سطح سے لے کر عدالتی سطح تک آج ہماری آواز کو مضبوط کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ ہمارے اندر ایسے قابل افراد نہیں ہیں جو حکومت کے ظلم سے عوام کو محفوظ رکھ سکے، اپنی اس قوم کے حقوق کو دلا سکے۔ ہر شعبے میں RSS کے زہریلے اور ہندوتوا کے نظریے کے حامل افراد موجود بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ بابری مسجد جیسا حساس معاملہ، حساس کیس، اس کو لڑنے کے لیے بھی مسلمانوں کے پاس کوئی قابل وکیل موجود نہیں تھا۔ ایک ہندو وکیل کا سہارا لے کر ہمیں اس کیس کو لڑنا پڑا۔ آج مسلمان مہنگی شادیوں، فضولیات اور محرمات، منکرات، رسومات اور اخراجات میں سب سے آگے ہیں، لیکن تعلیمی میدانوں میں سب سے پیچھے ہیں۔ تقریباً 35% مسلمان بچوں کی تعداد وہ ہے جو کسی اسکول یا مدرسے کو جاتی ہی نہیں ہے، جو کہ تمام دیگر مذہبوں کے اوسط سے زائد اوسط ہے، 35%۔ گوگل ویکیپیڈیا کی رپورٹ کے مطابق رپورٹ کہتی ہے، according to the 2021 census, the literacy rate for Muslims in India is 68.5%. This is lower than the literacy rates for other religious groups in India. یعنی کہ تقریباً 35% مسلمان بچے تعلیم سے محروم ہیں، باقی 65%، یہ تعداد 65% کی تعداد جو کسی درجے میں تعلیم سے جڑی ہوئی ہے، ان میں بھی بہت سے وہ ہیں جو ابتدائی میں تعلیم کو ترک کر دیتے ہیں، بہت سے وہ ہیں جو درمیان میں تعلیم کو ترک کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو تکمیل سے پہلے ہی اپنی گریجویشن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رپورٹ میں لکھا ہے، the dropout rate for Muslim students in secondary school is 18.64%, which is higher than the dropout rate for all students. یعنی مسلمان بچوں کے سیکنڈری اسکول سے تعلیم ترک کرنے کا اوسط 18% سے زائد ہے، جو کہ پورے ملک میں تعلیم ترک کرنے والوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ درمیان میں چھوڑنے والوں کا اوسط ہے۔ حال ہی میں AISHE آل انڈیا سروے آن ہائر ایجوکیشن کی جانب سے جاری کردہ ایک سروے میں سال 2020 کے بعد کے اعداد و شمار کے مطابق دیگر طبقوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم میں ڈراپ آؤٹ کی شرح، تعلیم ترک کرنے والوں کی شرح، یہ مزید 8% بڑھ چکی ہے۔ یعنی تقریباً 1,80,000 مسلمان طلباء نے اپنی ڈگری اور گریجویشن کے حصول کو ادھورا چھوڑ دیا اور اپنی تعلیم کو ترک کر دیا۔ یہ مسلم معاشرے کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ملک میں مسلمانوں کی آبادی 14% سے زائد ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم میں حصہ داری 4.6% ہی ہے۔ آج ہمارے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ مسلمان بچوں کا تعلیم میں 100% انرولمنٹ ہو جائے اور ان کا ڈراپ آؤٹ ہونے سے ہم ان کو بچائیں۔ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے۔ اس کے لیے ہمیں نہایت سنجیدگی کے ساتھ ان اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ان وجوہات کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے جو ترک تعلیم اور ڈراپ آؤٹ کی وجہ بن رہے ہیں۔ تو ان وجوہات میں 5-6 وجوہات ایسے ہیں جو بنیادی درجے کے ہیں، جن کی وجہ سے عموماً مسلمان بچوں کی کثیر تعداد وہ تعلیم کو ادھورا چھوڑ رہی ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہے معاشی حالات۔
ترک تعلیم کرنے والا یا اس کا گھرانہ یہ سوچتا ہے کہ اگر تعلیم کو جاری رکھا جائے گا تو پیسہ فیسوں میں خرچ کرنا پڑے گا، کتابوں کی خریداری کے لیے پیسہ لگے گا، اخراجات کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ گھر میں جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادیوں کا مسئلہ ہے، ماں بیمار رہتی ہے، دوائی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اکیلا باپ ٹھیلا بنڈی نکل کر کب تک وہ کتنے پیسے جمع کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا اچھا خاصا طالب علم بیچ ادھر تعلیم کو درمیان میں ترک کر کے وہ کسی تجارت کے شروع کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ ایسے میں سوچنا چاہیے کہ حالات کی چکی ہر ایک پر چلتی ہے، انبیاء پر بھی چلتی ہے۔ ہمیں اپنے مقدر کے رزق میں کفایت شعاری کے ساتھ روکھی سوکھی کھا کر ان حالات کا مقابلہ ہمیں ہی کرنا ہے۔ ان حالات میں تعلیم کو چھوڑنا مزید حالات کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ کہیں جوان بیٹھی ہوئی بہنوں کو اٹھانے کی فکر میں خود بڑھاپے تک نہ بیٹھ جائے۔ پارٹ ٹائم ڈیوٹی کر کے بھی کمایا جا سکتا ہے۔ تعلیم چھوڑ دینے سے مسائل ختم نہیں ہوتے ہیں بلکہ نہ ختم ہونے والے مسائل شروع ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے صحت کے مسائل۔ ترک تعلیم کے اسباب میں سے ایک اہم وجہ صحت کا صحیح نہ ہونا، مسلسل بیمار رہنا۔ مسلسل صحت خراب رہتی ہے، اٹینڈنس برقرار نہیں رہ پاتا، تھوڑی دیر تھوڑے دن تک حاضری ہو سکتی ہے، پھر صحت خراب ہونے کی وجہ سے کبھی 2 ہفتے کبھی 2 مہینے چھٹی ہو جایا کرتی ہے اور تعلیم ترک ہو جاتی ہے، تو طالب علم مکمل تعلیم کو ہی ترک کر دیتا ہے، اپنی پڑھائی کے سلسلے کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے صحت خراب ہوتی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ مستقل خراب رہنے والی صحت کے لیے مستقل علاج کا کوئی نظام نہیں بنایا جاتا، سنجیدگی سے توجہ نہیں دی جاتی، اس لیے بیماری بار بار لوٹ کر آتی ہے۔ میڈیکل سے دوائی لے لی جاتی ہے، گاؤں کے RMP ڈاکٹر سے مشورہ لیا جاتا ہے، اس سے تشخیص کرائی جاتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اسپیشلسٹ سے، بیماری کے اسپیشلسٹ سے رجوع کرنا چاہیے، بیماری کی وجہ معلوم کرنا چاہیے، بیماری کا تفقد ہونا چاہیے اور جائزہ بھی ہو کہ کیا یہ بیماری حصول تعلیم کے لیے یقینی موانع میں سے ہے یا صرف ایک بہانہ ہے تعلیم ترک کرنے کا۔ تیسری سب سے اہم وجہ جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کا ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے، آج کے دور کا بہت بڑا المیہ، جس کی وجہ سے ہر شعبے میں خرابیاں اور نقائص پیدا ہو رہے ہیں، مزاج آوارہ ہو رہے ہیں، کسی بھی چیز میں یکسوئی اور دلچسپی باقی نہیں رہتی ہے، منکرات عام ہو رہے ہیں، وہ موبائل فون کی لت ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس مہلک لت سے اپنے بچوں کو بچایا جائے۔ جتنے ہم بیانات سنتے ہیں موبائل کے تعلق سے وہ کافی ہے، اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی آج ضرورت نہیں ہے، اس کے نقصانات ہمارے سامنے عملی زندگیوں میں موجود ہیں، اس کی مثال خود ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ چوتھی اہم وجہ والدین کی بے توجہی۔ والدین اپنے بچوں کی تعلیمی نگرانی نہیں کرتے۔ کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، بیج ڈال کر جب اس کی طرف توجہ دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے غذا فراہم کرتا ہے، تو ایک دن اس کا پھل بھی اس کے ہاتھ لگتا ہے۔ اور جو صرف بیج ڈال کر ہٹ جائے، کوئی توجہ نہ دے، تو کوئی بھروسہ نہیں اس کا بویا ہوا بیج اپنے بل بوتے پر ترقی کرے اور بڑا ہو کر اس کسان کو سایہ اور اس بے فکر کسان کو سایہ اور پھل فراہم کرے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے جو طلباء، ہمارے جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کی تعلیم کی پوری نگرانی والدین کو کرنا چاہیے، اساتذہ کے ساتھ والدین کو بھی فکروں میں شریک ہونا چاہیے۔ پانچویں وجہ کثرت تعطیلات ہے، چھوٹے موٹے بیکار آزار کی وجہ سے، بیکار قسم کے عذر ہیں جس کی وجہ سے تعطیلات کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تعلیم میں درمیان میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔
یہ بھی ترک تعلیم کا بہت بڑا سبب ہے۔ تھوڑا سا سر چکرا گیا، چھٹی کر دی، نزلہ زکام محسوس ہوا، چھٹی کر دی، ناک کے اوپر پانی جمع ہو گیا، چھٹی کر دی گئی، خاندان میں کہیں شادی ہے اور قبیلے میں کسی کی شادی ہے، چھٹی کر دی گئی، بارش برس گیا، صبح چھٹی کر دی گئی، نیند لگ گئی، چھٹی کر دی گئی۔ اس طرح قطرے سے دریا بن جاتا ہے اور بے جا تعطیلات کا ایک پہاڑ بن جاتا ہے، اور اسباق کو سمجھنے میں، سلیبس کو سمجھنے میں دشواریاں پیش آنے لگتی ہے، جس سے لیسن سر کے اوپر سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے، اور طالب علم کے لیے ہر سبق سر کا درد بن جاتا ہے، اور ایک دن یہ چیز اس کو ترک تعلیم پر مجبور کر دیتی ہے۔ چھٹی، آخری اور سب سے اہم وجہ وہ ہے بری صحبت۔ بری صحبت، انسان کی زندگی میں صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بچہ اپنے اساتذہ اور والدین سے زیادہ فکری مناسبت اپنے دوستوں سے رکھتا ہے۔ ہم نشینی سے ہم خیالی اور ہم مزاجی پیدا ہو جاتی ہے۔ خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اچھوں کی صحبت اچھا اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ ان پڑھوں کی صحبت سے خود ان پڑھ بن جاتا ہے۔ ان پڑھوں کی صحبت سے، جاہلوں کی صحبت سے تعلیم سے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کڑی نگرانی کرنا چاہیے، کڑی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا بچہ کن دوستوں کے ساتھ نشست و برخاست اور دوستانہ تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام اسباب کو سمجھ کر سنجیدگی کے ساتھ، علماء کی رائے کے ساتھ ان کو حل کرنے کی طرف اپنے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔